अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान की एक तस्वीर इस वक्त पूरी रियासत के ऊपर भारी है और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान क्या इमरान खान से खौफजदा हैं, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे, क्योंकि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से आया है हमें कुछ इसी किस्म का पैगाम इस फैसले से मिल रहा है। व्यूअर्स, धमकी मिली है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को फजलुर रहमान की तरफ से और उन्होंने इमरान खान की खुलकर हमायत की और फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं होती। यहाँ पर एक ट्वीट की जाए तो रियासत इमरान खान के ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ के दरवाज़े खोल देती है, लेकिन फजलुर रहमान जब स्टेज पर खड़े होकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज को पुकारते हैं तो हुकूमत वक्त उन्हें किस किस्म का लेवरेज दे रही है और इसके पीछे क्या ट्विस्ट है, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 3 रहनुमाओं को FIA में तलब कर लिया गया है, लेकिन क्या फजलुर रहमान साहब को भी FIA में तलब किया जाएगा और उनके खिलाफ भी कोई मुकदमा दर्ज होगा या नहीं, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त। लेकिन फिर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें ये चाहती हैं कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश किया जाए, इसे सीखा जाए, इसे पढ़ा जाए और आइंदा का लाएअमल तैयार किया जाए। वो गलतियां नहीं दोहरानी जिसकी कीमत हमें मशरक़ी पाकिस्तान की सूरत में अदा करना पड़ी। ये तमाम सियासी जमातें ये भी चाहती हैं कि इसी तरह जैसा हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश किया जाए, एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट को भी पब्लिक किया जाए। कम से कम पार्लियामेंट में पेश करके इस पर बहस होनी चाहिए और जानने की कोशिश की जाए कि वो तमाम अवामिल असल में थे क्या कि मामला एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट तक पहुंच गया और एबटाबाद में क्या कुछ होता रहा और पाकिस्तान की खुददारी, सलामती और हमारे दिफा को किस तरह पेनिट्रेट करके यहाँ पर कुछ ताकतें आती हैं और यहाँ से चली जाती हैं और हमारे जो सदर साहब थे वो मुबारकबाद पेश कर रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पेश करने का मुतालबा है पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का। लेकिन सवाल ये है कि जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट तो इसका मतलब सियासतदान नहीं होते, इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान की आवाम ये मुतालबा कर रही है कि इन रिपोर्ट्स को पब्लिक किया जाए और तुम हमारे ऊपर हुकूमत करते हो, ये सियासतदानों से सवाल है। तो ये तकाजा है पाकिस्तान की आवाम का कि हम भी तुमसे ये करें कि बताओ हमारी खुददारी और ख़ुद मुख्तारी को जिस तरह पेनिट्रेट करके लोग यहाँ पर आए और हमारा मुल्क हमसे जुदा हो गया, इसके पीछे असल किरदार कौन थे, साजिश क्या थी, ताकि लोगों को और उनकी जिम्मेदारियों को फिक्स किया जा सके। व्यूअर्स, आरिफ अलवी साहब मैदान में आ गए हैं। इससे पहले जो उन्होंने गुफ्तगू की पाकिस्तान की ताकतवर जो शख्सियात हैं उनके हवाले से, ताकतवर हलकों के हवाले से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक, और कहा ही जाता है कि उन्होंने इमरान खान और ताकतवर हलकों के दरमियान एक ब्रिज का काम माजी में भी किया और अब भी वो ये ब्रिज बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको जो ट्रैफिक है वो ब्रिज के दोनों तरफ से चलानी पड़ेगी। हमूदुर रहमान कमीशन के ऊपर आरिफ अलवी साहब के एक बहुत ही सख्त स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि हमूदुर रहमान कमीशन का पढ़ने का ही तो कहा गया है और इसमें कौन सी ऐसी गद्दारी वाली बात थी जो इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमे की तैयारी की जा रही है। और फिर इस हमूदुर रहमान कमीशन से हमने क्या कुछ सीखा, ये भी सवाल उठाया गया। अब व्यूअर्स, आरिफ अलवी साहब 7 निकात लेकर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के पास उनके दरवाजे पर खड़े हैं, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से ये दरख्वास्त कर रहे हैं और ये दरख्वास्त सिर्फ आरिफ अलवी की नहीं है बल्कि यकीनन ये पाकिस्तान की तमाम आवाम की दरख्वास्त है कि खुदा के लिए अना के पहाड़ों को तोड़ो और इन पहाड़ों से नीचे उतरकर ज़मीन पर जहां पर पाकिस्तान की आवाम खड़ी है इनके बारे में सोचें और इनसे डायरेक्ट मुखातिब हों। आरिफ अलवी साहब ने 7 बातें क्या कही हैं। वो ये कहते हैं कि ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर बिठाया जाए। ये टेबल कहां पर रखा जाएगा और ये टेबल रखने वाले कौन होंगे, अभी तक इस बात का तयन नहीं हो सका। व्यूअर्स, जिस तेज़ी के साथ तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ना, और इसी कार्रवाई के अंदर वो ये चाहते हैं, यानी मुस्लिम लीग नून जो बेनिफिशरी हैं वो ये चाहते हैं कि हम अपने फॉर्म 47 के गुनाहों को इसी शोर शराबे में कहीं दबा दें। और ये वो साजिश है जो इस वक्त इस ट्वीट के पीछे की जा रही है। वो आपने सुना होगा ना, क्या वो बात करते हैं पहले ट्वीट तो मिटाओ। आपने क्या
अपनी तमाम ट्वीट्स को डिलीट कर दिया जो ख्वाजा आसिफ ने लिखी, जो नवाज शरीफ का वो बयान जो रिकॉर्ड के ऊपर वीडियो एविडेंस के तौर पे मौजूद है कि आपने उसे डिलीट किया। मरीम नवाज जो इस वक्त सीएम पंजाब हैं, क्या उन्होंने अपनी इस ट्वीट को डिलीट किया जिसमें 50 बरसों का जिक्र किया गया? और फिर एहसन इकबाल साहब, जवेद लतीफ़, जिन्होंने रियासत को ललकारा, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों पर तनकीद की, क्या उन ट्वीट्स को डिलीट किया गया? नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर हुकूमत वक्त ये कहती है कि डिलीट करो और फिर हम तुमसे बात करेंगे, क्योंकि इनके लिए ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जहाँ ये बैठकर अपने फॉर्म 47 के गुनाहों को धोने की कोशिश करेंगे। व्यूअर्स, दूसरी चीज़, खुले जहन से मामलात की संगीनी को समझने की कोशिश करें, अना और गुस्से के जज्बात को कम करें। सर, ये कम नहीं हो रहा और इसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। इमरान खान जेल में बैठकर अगर अपने मुकदमात का दिफा कर रहे हैं तो पाकिस्तान के तमाम लोगों को यकीनन ये बात समझनी चाहिए, उन तमाम लोगों को जो इस निज़ाम के रखवाले भी हैं और इस निज़ाम को कंट्रोल करने वाले भी हैं, कि इमरान खान ने अपने खिलाफ तमाम मुकदमात का दिफा करने का रास्ता इख्तियार किया, रियासत के साथ टक्कर नहीं ली। इमरान खान ने कहा कि ठीक है, अगर आपके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत मौजूद है, अदालतों में पेश करें, तुम अपने गवाह लाना, हम अपने गवाह लाएंगे, तुम अपनी दलील देना, हम अपनी दलील देंगे, तुम अपने सबूतों के पलंदे लेकर आना और फिर हमारे वकला उन सबूतों के पलंदों पर बहस करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, जीत इस वक्त भी इमरान खान की हो रही है। इमरान खान ने ये नहीं कहा कि निकलो और मेरी रिहाई के लिए अडयाला जेल के दरवाजे तोड़ दो, बल्कि वो कानून के आगे हाथ बांध कर खड़ा है और तकाजा कर रहा है कि अगर सबूत हैं तो मुझ समेत उन तमाम लोगों को सज़ा दी जाए जो 9 मई में मुलव्विस थे, जो तोशा खाना में मुलव्विस थे। अगर कहीं पर कोई गलती की गई, आप सज़ा दे सकते हैं, और अगर मुल्क और कौम को ये बताना कि तुम्हारे खिलाफ साजिश हो गई, जाग जाओ, और कौम जाग गई, तो ये गद्दारी नहीं है बल्कि ये मुहब्बल वतनी है जो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम के लिए की, और आज वो इसी जुर्म के पादाश में पाबंद सलासल है। तो ये जुर्म नहीं है। और वो इमरान खान जिसे साइफर में लिखा क्या था कौम को बता दिया, ये उसका जुर्म नहीं है। और फिर उसने अपने हाथ बांध कर अदालतों के सामने पेश हो गया और कहा कि जो कुछ किया मैंने पाकिस्तान की आवाम के लिए किया। अलकादिर ट्रस्ट के इस पैसे अकाउंट में नहीं आए, लेकिन शोर ये है कि पैसे तुम्हारे ही अकाउंट में आए, और वादा माफ गवाहों की तलाश जारी है। दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि आपने केस बना दिया, एक बंदे को अंदर रखा हुआ है और आपके पास सबूत नहीं है, वादा माफ गवाह रेत की दीवार की तरह गिरना शुरू हो गए। तो फिर ख्याल ये आया प्रोसिक्यूशन को भी और कुछ जज साहिबान को भी कि जनाब ऐसे नहीं चलेगा, आपको तगड़े सबूत लाने पड़ेंगे, और अगर आप तगड़े सबूत नहीं लाएंगे तो फिर याद रखिएगा सज़ा दे भी दी हमने इमरान खान को तो पाकिस्तान की बड़ी अदालतों में हमारी भी जग हंसाई होगी, तुम्हारी भी जग हंसाई होगी, और फिर तुम्हारे से ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी। तो लिहाजा जाओ, जाकर तगड़े सबूत लेकर आओ। व्यूअर्स, जो चौथी चीज़ उन्होंने कही कि दरिया के दोनों किनारों से पुल बांधने की कोशिश करें, कोई दुश्मन नहीं है, दरगुजर करने और आगे बढ़ने के बारे में सोचें, एक से दूसरे को लाहा खौफ के बारे में बात करें और इसको हल करें। इस पर भी बहस करें कि मुज़ाकराती सेटलमेंट का बदतरीन बदल क्या हो सकता है, यानी ऑल्टरनेट क्या हो सकता है। गौर खौस करें और मसले का हल करें, पहले दवा फिर दुआ करें, अल्लाह मेहरबानी करेगा। क्या गलत बात कर दी है आरिफ अलवी साहब ने। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को मुल्क के वसी तर मफाद में इकट्ठे होना है। हमें हमारा दुश्मन इतने नुकसान नहीं पहुंचा सका जितना पाकिस्तान के अंदर ये पूरी इस लड़ाई ने, जो इस वक्त एक अजीब शक्ल इख्तियार कर चुकी है, इसने पाकिस्तान की आवाम को नुकसान पहुंचाया। हमारी इकॉनमी तबाह हो गई, हमारे इदारे बिकने को तैयार हैं, बोलियां लग रही हैं पाकिस्तान के इदारों की, और हम हाथ पे हाथ धरे इस बात का फैसला कर रहे हैं कि इमरान खान ने ट्वीट की, लिहाजा अब हमने इसे मज़ीद जेल में रखने का एक और मुकदमा तैयार करना है। ये पाकिस्तान की आवाम की इल्तिजा है। खुदा के लिए आप आंखें खोलें, और वो तमाम लोग जो ये सब कुछ कर रहे हैं, ये उनसे पाकिस्तान की आवाम की डायरेक्ट इल्तिजा है, क्योंकि ये मामलात हाथ से इतने आगे निकल गए, लोगों के बिल पूरे नहीं हो रहे, बच्चे अपने पालना मुश्किल हो गए, लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, और हालात ये हैं कि हम एक ट्वीट को लेकर इस वक्त इंक्वायरीज़ का एक हमने दरवाज़ा जो है दोबारा से खोल दिया। व्यूअर्स, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, और मेरा ये सवाल है पाकिस्तान में फजल रहमान साहब के प्यार करने वालों के लिए। फजल रहमान साहब ने आज तक जब भी उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ कोई तनकीद की या कोई गुफ्तगू की या कोई स्टेटमेंट दी या कोई ऐलान किया, तो उसमें रियासत के लिए कोई खैर की खबर नहीं थी। फजल रहमान साहब वो शख्सियत हैं जिनकी एक अपनी प्राइवेट एक मलेशिया है, और ये जो सलामी का चबूतरा बनाकर इन्हें बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है।
یہ ڈنڈا بردار وہ لوگ ہیں جن سے ریاست بھی ڈرتی ہے، اور یہ ڈنڈا بردار جب سڑک پر آ جاتے ہیں تو ان کے خلاف مقدمے نہیں ہوتے، بلکہ مقدموں والی کاپیوں کو پھاڑ دیا جاتا ہے کہ نہ کاپیز ہوں گی اور نہ ہی ان کے خلاف مقدمے درج کیے جا سکیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پاکستان مسلم لیگ نون نے متعدد دفعہ استعمال کیا۔ فضل الرحمان صاحب ہمیشہ بلیک میلنگ کی اور پریشر گروپ کی سیاست کرتے رہے۔ میں ان پر کبھی بھی بلیو نہیں کرتا، اور نہ ہی میں نے کبھی یہ اس پلیٹ فارم سے کوئی آپ کے سامنے ایسا کوئی تجزیہ رکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ ملا کر ریاست کے خلاف یا نون لیگ کے خلاف یا حکومت وقت کے خلاف کوئی تحریک چلانی چاہیے، کیونکہ ان کے اپنے مقاصد ہیں۔ ماضی میں بھی یہ کچھ ہوتا رہا۔ فضل الرحمان صاحب اپنے کندھوں پر ہاتھ مار کر جرنیلوں کو پکارتے رہے، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم نے تو ان کو بھگا دیا، طالبان کا نام لیا گیا، تم کس کھیت کی مولی ہو۔ یہ کوٹ ان کوٹ فضل الرحمان صاحب کے الفاظ ہیں۔ یہ فضل الرحمان صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے امریکہ تک کو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ ہماری طرف بھی دیکھیں، ہمارے ساتھ بھی جو ہے وہ آگے چلنے کی بات کریں، تو فضل الرحمان صاحب سے آپ کچھ بعید نہیں کر سکتے۔ فضل الرحمان صاحب نے حالیہ ایک بیان دیا، اور انہوں نے جو زبان استعمال کی، یہ سوال ہے پاکستان کی حکومت کے ساتھ کہ وہ کیوں جواب نہیں دیتے اور کیوں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی۔ ہاں، جواب آیا کہ اپنی آئینی حد میں رہو، یہ کہا تھا فضل الرحمان نے کراچی میں، اور پھر اس کا جواب آیا کہ ہم اپنی آئینی حد میں موجود ہیں۔ لیکن یہی بات اگر عمران خان نے جیل میں کہی ہوتی تو شاید ایک مقدمہ عمران خان کے مقدر میں مزید لکھ دیا جاتا۔ ویورز، جو سوال اٹھایا گیا ہے فضل الرحمان صاحب کی طرف سے اور دھمکی دی ہے، حالیہ ایک بیان میں مظفر گڑھ کے اندر انہوں نے خطاب کیا کہ حکومتیں اب عوام کی مرضی سے بنیں گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام کے حق سے مذاق کیا جاتا رہے، لوگوں کو حقوق دینے ہوں گے ورنہ آئین کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ اس سفر پہ جیل آئے یا قبر کا مرحلہ، اس کو پورا کریں گے۔ ہم سیاسی میدان میں آپ کا مقابلہ کریں گے اور مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں۔ طاقتوروں کو بتانا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا، لفظ استعمال کیا گیا طاقتور۔ اس ملک کے اندر طاقتور کون ہے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، فوج۔ طاقتوروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس طاقت کا نشہ ہوگا مگر ہم اسے نہیں مانتے۔ ہم 7 ستمبر کو مینار پاکستان لاہور میں بڑا اجتماع منعقد کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر کہتے رہو کہ عوام کی کیا حیثیت ہے۔ اب ایک بہت اہم سوال ہے، بہت اہم سوال، کہ 7 ستمبر کو مینار پاکستان آپ ان کو اجازت دے رہے ہیں؟ اور اگر دے رہے ہیں تو پھر عمران خان کو اور اس کی جماعت کو جلسے جلوس کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ آپ نے اسلام آباد میں ایک اجازت دی ہے، جی ٹی روڈ کے اوپر، پنڈی سے اگر آپ جائیں لاہور سے، تو وہاں پر کسی جگہ آپ نے اجازت دے دی۔ اس کو عدالت نے کہا کہ دوبارہ چیلنج کریں، لیکن انہیں پریڈ گراؤنڈ میں یا کہیں اور پر جلسہ کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی، ٹھیک ہے، لیکن ان کو مل جاتی ہے۔ کون دے رہا ہے ان کو اجازت؟ پاکستان کی عوام جاننا چاہتی ہے نا۔ اگر فضل الرحمان اتنی سخت باتیں کر کے، اور ایک جملہ جو انہوں نے کہا نا، ایک ویڈیو کلپ ان کا وائرل ہے کہ یہ ووٹ کا پاکستان ہے، بوٹ کا پاکستان ہی پاجن ہور رہ کی گیا پیچھے۔ اتنا ڈائریکٹ حملہ اگر عمران خان نے کیا ہوتا تو ایک نہیں 100 مقدمات عمران خان کے خلاف اس وقت بن چکے ہوتے، لیکن فضل الرحمان کے خلاف اپنا کارروائی کرتے ہیں۔ نہ کوئی سٹیٹمنٹ، یا کم از کم اتنا ہی کہہ دیا جائے حکومت وقت کی طرف سے کہ کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر دیں۔ لیکن ہوتا کیا رہا ہے، میں آپ کے سامنے کوئکلی ایک اس کا ایک گلمپس رکھ دیتا ہوں کہ فضل الرحمان جو بھی کہتے ہیں، نون لیگ کہتی ہے کہ ہم سمجھائیں گے، مولانا نے سخت باتیں کہی ہیں لیکن ہم انہیں سمجھائیں گے، لیکن عمران خان کہے تو ایک پوری کی پوری پلٹون ہے ان کی بیربلوں کی جو میدان میں آتی ہے، عمران خان کے بیڈ روم سے سٹارٹ ہوتی ہے، ان کے بچوں تک چلی جاتی ہے، اس کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے، القادر ٹرسٹ کیس، اور اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کیس، سائفر کیس، گھڑی چور، اور نہ جانے کیا کیا کچھ عمران خان کو کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ خوف ہے، یہ وہ خوف ہے جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے ذہنوں پر سوار ہے، اور اس خوف کی وجہ سے ہم نے یہ بھی اسی پاکستان میں دیکھا کہ نون لیگ اب ٹیبل پر آنے کی بات کر رہی ہے، لیکن کہتی ہے کہ ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرو پھر تم سے بات ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا، میری اطلاعات ہیں کہ ریاست سے کہیں نہ کہیں کسی لیول کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون احسان جتا رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہی ہے کہ دیکھو یہ لوگ تمہارے خلاف ہیں لیکن ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور یہ احسان جتایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ تمام سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ کم از کم ہم ان سے ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کی بات کریں۔ اور اسی پورے کھیل میں عرفان صدیقی صاحب میدان میں اترے ہیں جی، اور انہوں نے ایک مشورہ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ نون لیگ کس قسم کی سیاست کر رہی ہے۔ عرفان صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنے یا پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، حرج اس نیت اور ذہنی فطور میں ہے جو آج
53 سال بعد یکایک اٹھ چکا ہے اور پاکستان تحریک انصاف 4 سال حکمران رہی، کیوں اس سے میڈیا پر اس رپورٹ کو تشریح نہیں کی؟ سر یہ سوال تو آپ سے بھی ہو سکتا ہے نا، آپ کی حکومت ہے، آپ پبلش کر دیں۔ صدیقی صاحب چیزیں اتنی زیادہ نہیں ہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ 4 سال تمہاری حکومت تھی، آج تم بات کر رہے ہو، آپ نے بھی ماضی میں ان سے پہلے بات کی، آج آپ کی حکومت ہے، کھولو اس رپورٹ کو اور بتاؤ دنیا کو کہ اس رپورٹ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر عمران خان سچا ہے، سچا تھا اور سچا ہی رہے گا، دنیا کو پہلے ہی پتا ہے، آپ کی سند جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مشورے جو آپ پاکستان تحریک انصاف کو دے رہے ہیں وہ کم از کم پوائنٹ سکورنگ کے لیے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے ملک اور قوم کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ رانا ثناء اللہ، کیونکہ یہ بات متعدد دفعہ ہوئی ہے، میں آپ کے سامنے اس کی بھی ایک مثال رکھ دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی۔ اگر پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگی اور کابینہ نے پابندی لگائی تو یہ معاملہ سپریم کورٹ بھی جائے گا، اور قاضی صاحب چاہتے ہوئے بھی یہ فیصلہ جن کے حق میں آنا چاہیے، جن کی کوشش ہوگی، ان کے حق میں نہیں آئے گا، کیونکہ ماضی کے بیانات کو پاکستان تحریک انصاف اٹھا کر سپریم کورٹ پاکستان میں رکھے گی اور یہ کہے گی کہ ہم نے تو کہا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جتنی جو رپورٹس آئی ہیں انہیں پبلک کیا جائے، اور ایسی قانون سازی آ جائے کہ جب بھی کوئی کمیشن بنایا جائے گا، ان رپورٹس کو پبلک کیا جائے گا، تو ہم نے کیا غلط کر دیا؟ اگر پاکستان ہم سے جدا ہوا تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا حالات تھے، وہ کون لوگ تھے جنہیں پاکستان کو ہم سے جدا کیا، تو ہم نے کیا غلطی کر لی؟ اور پھر جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کابینہ میں بیٹھ کر، کیونکہ یاد رکھیے گا جب بھی کسی جماعت کے اوپر پابندی لگتی ہے اس کا فیصلہ کابینہ کرتی ہے، اور اس فیصلے کے بعد اس پر عمل درآمد کروایا جاتا ہے اور الیکشن کمیشن کو اس کی پابندی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک صوبے کی سربراہ جس کی ٹویٹ موجود ہے، اور اسی حکومت کے 3 وزراء ان کی ٹویٹس موجود ہیں، اور پھر ایک صدر اسی پارٹی کا اس کی ٹویٹ موجود ہے، بیان موجود ہے، جس نے کیا کہا کہ پڑھو کھری اور سچی رپورٹ تھی۔ لیکن یہاں پر پابندی والی جو بات ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ کیونکہ ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں، اگر تجویز زیر غور بھی ہوئی تو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے ایسی روایت قائم کر دی تو پھر آنے والے دنوں کے اندر جب عمران خان کی حکومت ہوگی تو آپ کے ساتھ اس سے برا سلوک ہو سکتا ہے۔ کم از کم میں یہاں پر بیٹھ کر پھر آپ کو ڈیفینڈ جو ہے نہیں کر سکوں گا، کیونکہ جب ظلم ہوتا ہے نا، آپ کے ساتھ بھی ہوا، ہم نے آواز لندن میں بھی اٹھائی، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی اٹھائی، اور ہم اٹھاتے رہیں گے، کیونکہ ظلم کسی کے ساتھ بھی ہو بہرحال وہ ظلم ہے۔ لیکن قاعدے اور قانون کے رہتے ہوئے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو یہ کھیل کھیلنا چاہیے۔ کھیل تو نہیں ہے سر، عوام کی خدمت ہونی چاہیے، لیکن ہم لوگوں نے اسے کھیل جو ہے ایک طرح سے بنا دیا، اور وہی گیم آف تھرونز بنا ہوا ہے اس وقت پاکستان کے اندر۔ ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے اور بھی رکھ دوں، یہ پیار کی پینگیں ہیں جو چڑھائی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف اور فضل الرحمان صاحب کے درمیان، ماضی کے ایسے مخالفین، بلکہ دشمن ہی کہنا چاہیے، آج وہ باتیں کر رہے ہیں جو کبھی نون لیگ اور فضل الرحمان ایک دوسرے کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ یہ ایک دم سے تبدیلی آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بات کر سکتی ہے تو پھر انہیں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے۔ اور اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے پلیز ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اب حافظ حمداللہ صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں، اور یہ عمران خان کے حق میں 6 بیانات انہوں نے دیے، مختلف ٹائمنگز اس کی ذرا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں جی کہ ایک تو عمران خان کے اکاؤنٹ سے اپلوڈ ہوئی ویڈیو کے معاملے کا حل انکوائری نہیں ہے، حمود الرحمان کمیشن کو اوپن کیا جائے اور اس پر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے، اور پھر ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ کو بھی کھولا جائے۔ پھر انہوں نے ایک بیان دیا کہ یہ اٹل فیصلہ ہے کہ جے یو آئی فے حکومت کا حصہ نہیں بنے گی، حکومت مستعفی اور الیکشن اعلان کرے۔ ایک اور بیان 9 مئی کے حوالے سے دیا کہ ریاستی ادارے عمران خان کے خلاف فریق ہیں، لیکن 8 فروری کو عمران خان کے بیانیے کو عوام میں پذیرائی ملی، اور اگر 9 مئی والوں کے بیانیوں کو پذیرائی ملتی تو عمران خان کو 20 سیٹیں بھی نہ ملتی۔ یعنی اگر 9 مئی کا بیانیہ پاکستان کی عوام کی جو عدالت تھی وہاں پر اگر اسے ایکسیپٹنس نہ ملتی تو ظاہر بات ہے خان صاحب ہار جاتے۔ اور یہ اصل میں 9 مئی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ پیپل آر مور کنسرن کہ 8 مئی کو کیا ہوا اور عمران خان کو کالر سے پکڑ کر کس طرح گرفتار کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا پاکستان میں، پیپل آر مور کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ۔ حافظ حمداللہ صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں۔ پھر حافظ حمداللہ نے ایک اور بیان میں یہ کہا کہ عمران خان کے خلاف جو بھی کیسز بنائے گئے وہ محض کیسز ہی ہیں، دراصل یہ عمران خان سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ اور پھر فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی کے درمیان رابطوں کی جو ایک پورے کا پورا ایک ایپیسوڈ آپ کے سامنے موجود ہے، اس پر کمنٹ کیجئے گا کہ یہ پریشر کے لیے تو بہت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن اصولوں کی سیاست کہاں جائے گی؟ اور اگر کوئی آپ کا حریف اصول کی سیاست کرنا چاہے تو کیا اس کے ساتھ ہاتھ جو ہے ملایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ جنگ تو نہیں ہے نا کسی کے ساتھ۔
اور جنگ ہونی بھی نہیں چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو اور سٹیک ہولڈرز کو پاکستان کی خاطر۔ آج کا سلوگن جی ہمارا یہی ہے کہ پاکستان اکٹھے ہو جاؤ، پاکستان کی خاطر آگے بڑھو، پاکستان کی خاطر، اور ان کیسز کو جو سیاسی مقاصد کے لیے اور انا کے پہاڑ جو کھڑے کیے ہیں، فصیلیں ہم نے تو فصیلیں سنی تھی کہ انا کی فصیلیں بہت اونچی ہوتی ہیں، لیکن یہ تو انا کے پہاڑ ہیں جو اس وقت ہمالیہ سے بھی اونچے ہیں، اور اس کو سر کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا کے لیے اس کو سر کریں، ان کو توڑ دیں اور اپنے اس پہاڑ سے نیچے آ کر پاکستان کی عوام کے بارے میں سوچیں۔ میں نے ایک بات پروگرام کے شروع میں کہی تھی کہ عمران کا خوف، جب آپ عمران کے خوف کی بات کرتے ہیں نا تو اصل میں اس مقبولیت کا خوف ہے جو عمران خان کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے خان صاحب کے اوپر کہ عوام ان کے اوپر بھروسہ کرتی ہے، عوام جاننا چاہتی ہے کہ اس کے لیڈر کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے جیل کے اندر، اور وہ جیل سے باہر آئے، عمران خان کو سننا چاہتی ہے۔ خان صاحب نے ایک طریقہ استعمال کیا اور یہ طریقہ بالکل جائز تھا، آئین اور قانون کے مطابق، پلیٹ فارم تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، لیکن اس پلیٹ فارم کو عمران خان پر بند کر دیا گیا، اور پھر قاضی صاحب نے ایک طرح سے دشمنی کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب کو بھی اپنی انا کی فصیلیں، دیواریں توڑنی چاہیے اور نیچے آ کر دیکھنا ہے چاہیے کہ یہ نقصان پاکستان کی عوام کو کیسے ہو رہا ہے۔ آپ پاکستان کے طاقتور حلقوں کے بارے میں کیوں اس قسم کی باتیں نہیں کرتے، اور کیوں نہیں آپ کے فیصلوں سے یہ جھلک نظر آتی کہ آپ کے خلاف ریفرنس جنرل باجوہ کے کہنے پر گیا، عمران خان کے کہنے پر نہیں گیا، اور خان صاحب نے اس وقت بھی کہا، اور پھر یہ فاروق جو نسیم صاحب ہیں جو اس وقت وفاقی وزیر تھے، انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا آپ کے حوالے سے، اور جو ریفرنس گیا وہ کس کے نمائندے تھے، آپ نے کبھی ان کو بلا کر پوچھا یا ان کے بارے میں کوئی بات کی؟ لیکن عمران خان چونکہ مقبولیت کا ایک جن آپ کے سامنے ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر اس کو ہاتھ ڈالیں گے تو شاید آپ کا بھی قد بڑھے گا۔ قد بڑھ نہیں رہا قاضی صاحب، قد چھوٹا ہو رہا ہے، چونکہ جو فیصلہ آپ کا لاسٹ آیا اس سے تو ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے۔ اور عدم اعتماد کی بات ہے جی، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے اصولی طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کے ٹویٹ کے معاملے کے اوپر، اور پھر جو مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے، اس میں عدم اعتماد کیا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس بینچ پر جو مخصوص نشستوں کا کیس سن رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ فیصلہ لیگل ٹیم سے اب جڑا ہوا ہے، انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے یہ دیکھنا ہوگا، چونکہ فیصل صدیقی صاحب کا بیان آ گیا، اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل کا بیان بھی آ گیا، جس کی انہوں نے کہا وضاحت بھی کر دی، لیکن چیف جسٹس کا فیصلہ ہمیں بہت کچھ بتا رہا ہے، اور انہوں نے جو رویہ رکھا ہوا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے کیس کی کارروائی براہ راست نشر کرنے کی درخواست کی، عوامی مفاد کا مقدمہ نہ ہونے کے باعث لائیو نشریات کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ عوامی مفاد کا مقدمہ کیسے نہیں تھا؟ چور، لٹیرے، ڈاکو، اور وہ کیا کرتے رہے؟ ملک اور قوم کا پیسہ لوٹ کر باہر لے جاتے رہے۔ پاکستان کے اندر وہ ملک اور قوم کا پیسہ جو تھا استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ پیسہ باہر جاتا رہا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ اور آپ کہتے ہیں کہ عوامی مفاد کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ نیب ترامیم کس لیے کی گئی اور کس کو فائدہ ہوا؟ جدادیں بنائی، نواز شریف صاحب نے پوچھا گیا کہ جدادیں کیسے بنی، وہ شکی اڑا دی نیب ترامیم کے اندر۔ آپ کہیں کہ یہ عوامی مفاد کا مسئلہ نہیں ہے۔ سیاستدان جو پبلک آفس ہولڈرز ہوتے ہیں، ان کا ہر معاملہ پاکستان کی عوام کا معاملہ ہے، اور یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے، لہٰذا اسے لائیو کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے پوائنٹ سکورنگ کا لفظ استعمال کیا کہ امکان تھا کہ کورٹ کو سیاسی مقاصد اور پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حکومت اپیلوں پر اب سماعت 6 جون کو ہوگی۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نے